اصل میں علامہ اقبال کا تو وہ تصور تھا کہ یہ مسلمان کے لیے ایک الگ خطہ لیا جائے گا جہاں وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اپنی تہذیب اور تمدن کی جو اختیار ہیں ان کو قائم رکھ سکیں گے. جی ہاں، چاہے جائے کہ وہ، اور اب تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی یہ خطرے میں ہمارا ملک جو ہے وہ خطرے میں ہے. جی وہ تو ہم تو پریشان ہیں جی اس سلسلے میں. تو علامہ اقبال نے جیسے میں نے عرض کیا وہ ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے، اس کا عنوان ہی ہے سیاستدان. وہ میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے، یہ خاک باز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پیوند. ہمیشہ مور و مگس پر نگاہ ہے ان کی، جہاں میں ہے صفت عنکبوت ان کی کمان. خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متاع، تخیل ملکوتی اور جذبہ ہے بلند. یعنی جذبات بھی بلند ہوں اور تخیلات جو ہیں وہ ملکوتی ہوں، اینجلک ہوں، پاکیزہ خیالات ہوں. جی وہ یہ تو آپ شاہین کی تعریف کر رہے ہیں، اقبال کے شاہین کی تعریف کر رہے ہیں. جی وہ سیاست دانوں کے بارے میں کہا کہ موجودہ جو سیاست دان ہے اس سے ہمیں وہ کیا امید ہو سکتی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں عموماً ان کی مور و مغز پر نگاہ رہتی ہے. چھوٹے چھوٹے مقاصد جو ہیں، مور کہتے ہیں اس کو میں فارسی میں، یہ ہمارا وہ اردو والا مور نہیں ہے بلکہ اس کو چونٹی کو کہتے ہیں، اور مغز اس کو کہتے ہیں مکھی کو. تو مکھی اور چونٹی یعنی چھوٹے چھوٹے مقاصد پہ ان کی نگاہ رہتی ہے. تو چھوٹے مقاصد نہیں، اب تو یہ بہت بڑے مقاصد ہے. سچی بات ہے جیسے آپ نے عرض کیا کہ قوم کا جو روپیہ ہے اس کو اسی طرح ضائع کیا جا رہا ہے، غصب کیا جا رہا ہے، اور لازمی طور پر جب دوسرے ملکوں سے وہ پیسہ لیا جائے گا تو ان کے ساتھ کچھ وہ شرائط اٹیچ کریں گے. جی وہ پروفیسر جس طرح میں نے اپنے پہلے پروگرام حصے میں کہا ہے کہ 1,65 ارب روپے کی یعنی یہ مال لوٹ کے لے کے آئے. جی میں ایک اور لے لوں آپ کی اجازت سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا سوال بہن؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت سب مسلمانوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں پاکستان میں، جی، اور ایسے آدمی کے ہاتھ میں ملک کی ڈور انہوں نے دے دی ہے جو انسان اپنی فیملی اور اپنے گھر کا وفادار نہیں ہو سکتا. میرے تھوڑے کہنے سے میرے خیال میں چند باتیں کرنا چاہتی ہوں. جی ارشاد فرمائیے. تو انہیں زیادہ سمجھ، وہ انسان جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک گھر کو کیسے چلانا ہے، وہ انسان کیسے ملک کو چلا سکتا ہے. اس وقت جو کچھ لوگ بھوک سے، پیاس سے، کچھ گرمی سے، گرم موسم میں مر رہے ہیں، مر چکے ہیں، ابھی تک مر رہے ہیں، اور پاکستان میں حالات اتنے برے ہیں. حالانکہ پاکستان ایسا ملک نہیں ہے کہ وہاں پر ایسے حالات پیدا کیے جا سکے. وہاں ہر چیز اگتی ہے، اگائی جا سکتی ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کا درجہ رکھتی ہے. جب ماں باپ برے ہوں گے تو آگے اس کے جو بچے ہوں گے وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہوتی ہے. ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ سب کی ماں باپ ہوتا ہے، وہ قوم کی ڈور باغ سنبھالتا ہے. اس وقت جو حالات پیدا کیے گئے ہیں، ہمارے جو کچھ عوام ہیں، کچھ بولے ہیں، کچھ نہ سمجھ ہے، جو کچھ انہیں کہہ لیں. بہن آپ نے یہ پاکستان کے تمام مصائب کی بڑی سچی تصویر کھینچی ہے. آپ سوال ہے آپ کے پاس کوئی اس بارے میں کوئی سوال کرنا چاہیں؟ سوال میرے پاس جی ہاں ہے. سوال یہ ہے کہ خدا کے لیے اگر ملک کو بچانا ہے تو اس گورنمنٹ کو فوراً ختم کیا جائے. یہ باہر ملکوں کے ایجنٹ ہے. خدا کی قسم اگر میں خدا کو حاضر ناظر کر کے آپ کو جو بات کہہ رہی ہوں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اس سے زیادہ اور سچ کہہ رہی ہوں. یہ گورنمنٹ باہر کی گورنمنٹوں کے ایجنٹ ہے. اس وقت خاص کر سنی مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے. وہ سنی چاہے کہیں بھی رہتے ہیں، حالانکہ وہ بیچارے اتنے غریب ہیں، مٹی کے ان کے گھر ہیں، ان کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، دو جوڑے کپڑے نہیں ہیں، بڑی مشکل سے وہ لوگ گزارا کرتے ہیں. بہت شکریہ بہن، آپ نے مصائب کا ذکر کیا. اس کا انشاءاللہ ہمیں اس بات سے پوری آگاہی ہے. بہرحال ہم پروفیسر صاحب سے بھی اس پہ پوچھیں گے کہ اقبال جو ہے اگر ہوتے تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، لیکن ایک دوسری کال لے لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں ندیم بول رہا ہوں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی فرشاد. جی میں اپنے خیال کے مطابق بات کر رہا ہوں. جو قائد اعظم کے بعد اگر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد میرے خیال میں آج تک کوئی ایسا لیڈر پاکستان میں نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا میرے خیال میں. اب آپ بھی جانتے ہیں جو پارٹی ہیں سیاست کی جو ہے نا پاکستان میں، ایم کیو ایم اور
نون والے اور کاف والے سب کے جو ہے نا وہ سب کے جانتے ہیں. نسیم صاحب اگر کوئی سوال ہو تو کائنڈلی اگر کوئی سوال ہو تو فرمائیے, کیونکہ آپ کے خیال میں کون سا لیڈر ہے پاکستان میں جو لیڈر ہم کہہ سکتے ہیں جو پاکستان کو بچا سکتا ہے؟ میرا اتنا سوال ہے. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ جی. جی ایک نیکسٹ کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. شاکر قریشی عرض کر رہا ہوں سر. جی شاکر قریشی صاحب. جی شاکر قریشی صاحب. سب سے پہلے سر اپنا ایک اقرا ٹی وی کا یہ کتنا شاندار پروگرام, اس اقرا ٹی وی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بہت شکریہ جی. کہ دوسرے بہت سارے جو ٹاک شو اس وقت پاکستان میں یو کے میں ہو رہے ہیں اس میں ایک بڑا شاندار اضافہ ہے. ایک چھوٹا سا شعر میں, کیونکہ شعر نشست ہے, میں کہنا چاہ رہا ہوں پاکستان میں جو شو ہو رہے ہیں جی جی کہ ٹاک شو لائیو تھا, اس میں تھے سیاسی لیڈر. جی جی ان کے منہ سے گٹر کو ابلتے ہوئے دیکھا. جی یہ تو وہ سیاسی شو جو آج کل پاکستان میں چل رہے ہیں, وہ جو گند بکتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, اس کی ایک نشاندہی ہے. ملک کے حالات کے بارے میں ملک صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ شعر میں نے جو لیے ایک نجی چینل سے میں سنے اور میں نے نوٹ کر لیے پاکستان کے حالات کے بارے میں کہ تایا چالو مامو چالو جی, چچا چالو خالو چالو جی, جب لیڈر چالو ہوتا ہے سائیں ہوتا ہے, سائیں ہوتا ہے. جی بہت شکریہ جی. آٹا غائب چاول غائب چینی غائب سبزی غائب جی, جب کھانے والی حکومت ہو سائیں ہوتا ہے, سائیں ہوتا ہے. ملک صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ اور بکار صاحب این آر او کے مد میں جو لوگ اس وقت تک آئے, جو لسٹ آئی وہ تو آ گئے جی جی, ان کے علاوہ جو رہ گئے جنہوں نے پاکستان کے خزانے کو لوٹا, کائنڈلی ان کے نام بھی, ان کی لسٹ بھی سامنے لے کے آئی جائے. اور جانے سے پہلے علامہ اقبال کا, کیونکہ علامہ اقبال کے ایک بہت ہی معتبر شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہے, جی جی, میں ایک شعر سے اختتام کروں گا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں, جوہردوں کے یتیم پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. آپ ہمارے بزرگ ہیں, آپ ہمارے محترم ہیں, کچھ ایسا حل نکال دیجئے ہمیں, ہم نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کا مستقبل سیف ہو جائے. یہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں ان کو کاٹ دیجئے کائنڈلی. خدا حافظ. بہت شکریہ, بہت شکریہ صاحب. جی ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم, میں منیرہ بول رہی ہوں ہانسلو سے. ہیلو جی السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. آپ کا کوئی سوال؟ جی میں منیرہ بول رہی ہوں ہانسلو سے. میرا کوشچن ہے پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے اوپر, which affects the foreign policy of the country as well. مطلب as we all know کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ 70% of the budget spend کرتی ہے ڈیفینس فنڈنگ پہ, but I fail to realize کہ since 70s Afghanistan has the Afghan issue has affected internal security in Pakistan because we have had the Kalashnikov culture, drugs culture, illegal immigrants in Pakistan. تو ہم وہ اپنا border ابھی تک کیوں نہیں سیف کر سکے ہیں؟ I mean, how come that the army high-ups they have not been successful in countering this issue? بہت شکریہ بہن آپ کا. جی ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. آپ کے پروگرام میں دراصل میں بھی حصہ لینا چاہتا ہوں. جی ارشاد جی, آپ کے اسم گرامی اور کہاں سے جناب؟ جی میں واٹ فورڈ سے بول رہا ہوں, چودھری انور میرا نام ہے. جی چودھری انور صاحب جی, سوال جناب. اچھا سر, میں ٹی وی کا آواز رہا میں نہیں کر. جی جی سر میرا بھی دراصل یہ ہے وطن کے متعلق ہے. جی فرمائیے جی. دو تین ہے یہ غمزدہ شعر ہیں جو حالات پہ ہیں. جی اگر تو انور صاحب اشعار میں کوئی سوال ہے تو پھر ضرور. سوال ہے بالکل. اے میرے وطن کے لوگوں حق بات کرو ایوانوں میں, اس پاک وطن کی دھرتی پہ عدل کرو انسانوں میں. ماشاءاللہ. ملت کے سیاست دانوں نے جو بیج بوئے تھے نفرت کے پھل کاٹ رہی ہے ملت, اب ہے قوم اذیت خانوں میں. سیاست کے میدان میں اب ضمیر کے سودے ہوتے ہیں, کچھ لندن کچھ دبئی میں کچھ نیو یارک ایوانوں میں. جی ماشاءاللہ. یہ جو قانون بناتے ہیں پھر روتے ہیں پچھتاتے ہیں, قانون خدا کا پاس رکھا جاری نہ کیا انسانوں میں. بہت اچھا. وہ لوگ خدا کے مجرم ہیں جو اپنا حکم چلاتے ہیں,
کیا اپنا حکم چلا کر بھی کوئی بات بنی انسانوں میں؟ بہت اچھا. کل قبر میں پوچھا جائے گا، پھر حشر میں پوچھا جائے گا آمین تھے تم اس ملت کے، کیا عدل کیا انسانوں میں؟ تم یاد دلا دو اے انور ان کرسی کے متوالوں کو، اور آج وفائے دین کریں شامل نہ ہو ناکاموں میں. بہت شکریہ سب، جزاک اللہ جی. یاد کروائی ہے، بہت سی یاد دہانی کرائی ہے. میں آپ کا ان سوالات کی بتا دوں آپ کو کہ ہمارے پہلے خاتون جو تشریف لائی تھی انہوں نے وزیرستان کے بارے میں اشارہ کیا، آپ نے ان کو مصائب کی بات کی اور ظلم و ستم کی جو کہانی تھی وہ بات کی. پھر ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ قائد اعظم بھٹو کے بعد کوئی ہمیں لیڈر نہیں ملا. اور تیسرے ہمارے یہ قریشی صاحب بھی تشریف لائے، انہوں نے بھی افاقیت کے بارے میں، خودی کے بارے میں بات کی اور این آر او کے جو بدعنوانی ہو رہی ہے. جی میں دو جو صاحب ہیں میں ان کا اگر مجھے اجازت دیں تو میں جی میں اس جو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ قائد اعظم کے بعد آپ صرف قائد اعظم کا نام لیتے کہ ان کے بعد کو ہمیں صحیح لیڈر نہیں ملا تو شاید پوری قوم اس بات کو تسلیم کرتی. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو زرداری صاحب ہیں جو اپنے آپ کو بھٹو ہی کا جانشین کہتے ہیں، آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ زرداری صاحب کے اوپر فرانس کا اخبار لی موندے نے ایک بہت بڑی سٹوری شائع کی ہے 2 ہفتے پہلے، جس میں انہوں نے یہ بات کی وضاحت کی ہے کہ انہوں نے فرانسیسی آبدوز کے سودے میں $43 لاکھ کمیشن لیا ہے. اور عبد الرحمن الاسیر جو کہ ایک لبنانی تاجر ہیں جو کہ مڈل مین تھے، انہوں نے 2 قسطوں میں یہ جو کمیشن تھا وہاں پہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا. جیسے میں نے پہلے اپنے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں نے انہیں سزا سنا دی تھی بدعنوانی کے کیس میں. اسپین کی عدالت میں کیس بالکل تیار تھا اور جو قیوم صاحب کو محض اس لیے رکھا گیا تھا کہ تاکہ وہ ان تمام مقدمات کو واپس لے لیں. اور میں اس کے علاوہ اور آپ سے عرض کر دوں کہ چند دن پہلے ٹیلی ویژن کے اوپر پاکستان کے بہت بڑے ایک آئینی ماہر انہوں نے بہت بڑا ایک آ کے الزام لگایا کہ اس وقت زرداری صاحب کے جو مقربین ہیں وہ جو ہے 50 کروڑ سے لے کے 80 کروڑ تک ویری کرتا ہے سودا، اس کی کمیشن لیتے ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کے نام بھی لیے، انہوں نے سلمان فاروقی صاحب کا، فرت اللہ بابر صاحب کا بھی نام لیا اور رحمان ملک صاحب بھی نام لیا. یہ جو میں آپ سے کرتا ہوں یہ آلریڈی ایک یعنی نشر ہو چکا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہی کے جانشین ہیں؟ ہمیں کم از کم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ تو کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملی، لیکن یہ ہے کہ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام ان کو استعمال کرنا چاہیے؟ میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ اس بدعنوانی کے طور پہ جیسے میں نے عرض کیا تھا خودی کا معاملہ تھا اور یہ کیونکہ پاکستان کے مسائل تو آپ کے سامنے ہیں، اس کے حوالے سے بتائیں گے اقبال کیا رائے دیتا ہے پاکستان پر؟ علامہ اقبال نے تھی جو سچی بات ہے کہ ان کا جو تصور تھا مملکت کے بارے میں اس میں یہ کہ عدل و انصاف ہوگا اور غریب عوام جو ہیں ان کے ساتھ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، ان کے حقوق پورے کیے جائیں گے. اور جب اقبال نے یہ دیکھا وہ چیز نہیں ہو رہی تو اس نے برملا کہا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری. یعنی اہل مذہب بھی جو ہے بہت لمبی لائن لگی سوال میں حضرات میں آپ سب حضرات کا آپ پیشنس رہیے، آپ سب حضرات انشاءاللہ کوشش کریں گے سوالات دیے جائیں، لیکن بڑی خوبصورت بات پروفیسر صاحب نے شروع کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ عنوان ذرا پورا کر لیا جائے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، جی میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. واہ. تو خدا کے بندوں سے جو پیار ہے یہ تو اسلام کی تعلیمات ہے، جی نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمانوں کے لیے بھی. افسوس ہے کہ وہ مملکت جو کہ پاکستان کے نام سے لا الہ کی بنیاد پہ وہ مارز وجود میں آئی، اس میں وہ اگر ناانصافی ہو، عوام کے ساتھ ظلم کیا جائے اور عوام کا جو مال ہے وہ غصب کیا جائے تو وہ پریشانی کی بات ہے. اقبال کہاں اس کے ساتھ کہاں میل کھاتا ہے اقبال کا تصور پاکستان؟ نہ صرف اقبال کا بلکہ قائد اعظم کا پاکستان بھی نہیں ہے. قائد اعظم نے ایک تقریر کی، اس میں جا کر کہا کہ میں دیہاتوں میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر میں نے دیکھا ہے کہ غریب عوام جو ہے ان کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی. اگر یہ پاکستان کا مقصد ہے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اٹ. اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کا جس نے تصور دیا اور جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی وہ دونوں جو ہیں بیچارے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں غریبوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ عوام الناس جو ہیں ان کے لیے فلاح بہبود کا کام کیا جائے. پروفیسر صاحب آپ کو اگر یاد ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ جو خودی کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی کہ آج ہی صدر صاحب زرداری صاحب کا ایک بیان آیا ہے، انہوں نے پورے میڈیا کے سامنے یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بقا کے لیے امریکہ کی حمایت اور دوستی بہت ضروری ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. انور صاحب نے جس طرح اپنے اشعار کے آخری حصے میں کہا ہے کہ واقعی اقبال تو آیا تھا کہ یہ اللہ کے بندے جو ہیں جو بندوں نے بندوں کو غلام کر لیا ہے، ان کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے. اقبال کا تصور تو یہ تھا ہمارے پاس. ایک 2 کال لے لیں اس کے بعد پھر آپ ہو جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी इरशाद, सवाल जी। हाँ जी, मलिक साहब से गल कर सकते हैं? जी जी, आप सवाल करें, अपना नाम बता दें प्लीज। जी मेरा नाम शहजाद है।